سيدنا محمد وبارك وصلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيدي المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوبي رب المشرقين ورب المغربين سيد الجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وصلي. میرا دل بدل دے
میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرق اجالوں کا جہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق کے درمیان پیدا فرمایا۔ مشرق یہ اجالوں کا جہاں ہے، مشرق سے روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ مغرب اندھیر نگری ہے، یہ مغرب بے حیا اور بد تہذیب ہے۔ اگر ہم مغرب کی اس بے حیائی میں ڈوب گئے تو پہلے ہی اللہ نے پکڑا ہوا ہے، پھر یہ پکڑ اور سخت ہو جائے گی اور سخت ہو جائے گی۔ سوائے توبہ کے کوئی راستہ بچ نکلنے کا نہیں نکل سکتا۔ کوئی راستہ ہے اللہ سے بچ نکلنے کا؟ کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ کے۔ توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچانے کا سوائے اللہ کے سامنے توبہ کرنا۔ یہی ایک راستہ ہے۔ جس قوم میں موسیقی پھیل جائے، جس قوم میں عورتوں کا پردہ اٹھ جائے، جس قوم میں معاشیت سود پہ آ جائے، اس قوم میں بدکاری آئے گی۔ وہ قوم بدکاری سے نہیں بچ سکتی۔ جس قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے تو وہ بے حیا ضرور ہوگی۔ وہ قوم بے حیا ضرور ہوتی ہے، پھر وہ بے حیائی سے بچ نہیں سکتی۔ اور جب قوم بے حیا ہوگی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بے قرار ہوگا، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا بے قرار ہوگا۔ بجلیاں تڑپیں گی، موسم بدلیں گے، زمین کے تیور بدلیں گے، کائنات کی گردش بدلے گی۔ وہ زمین جو مسلمانوں کے لیے اپنا سینہ بچھاتی تھی، وہ زمین زلزلے لائے گی۔ وہ پانی جو موتیوں کی طرح برستا تھا، وہ پانی برف بن کر ان پر آگ برسائے گا۔ وہ فرشتے جو ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے تھے، ان کی مدد کو اترتے تھے، وہی فرشتے ان کے لیے خیر الہی بن کر نازل ہوں گے۔ وہ ہوائیں جو ان کا پیغام لے کر چلتی تھیں، انہیں ہواؤں میں سے اللہ تعالیٰ طوفان کی شکل پیدا کر دے گا۔ انہی ہواؤں میں سے اللہ تعالیٰ طوفان کی شکل پیدا کر دے گا۔ وہ پانی جو ان کو راستے دیتا تھا، وہ پانی ان کو ڈبونے کا سامان بنے گا۔ اور وہی کائنات جو ان کی تابع بن کے چلتی تھی، اسی کائنات کو اللہ ان پر مسلط کر دے گا۔ جب ہماری قوم، ہمارا معاشرہ بے حیا ہوتا جائے گا، مغربی تہذیب معاشرے میں دن بدن بڑھتی جائے گی، ہمارا معاشرہ بھی مغرب کی طرف چل پڑا ہے۔ اللہ کے واسطے توبہ کریں، ہم خوفناک انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے ہر کیے کا بدلہ آخرت میں مل کر رہے گا۔ ہمارے ایک ایک کیے کا ہمیں بدلہ مل کر رہے گا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، اس اللہ سے ڈرو جو جبرائیل علیہ السلام کو موت دے گا، اس اللہ سے ڈرو جو اسرائیل علیہ السلام کو موت دے گا، اس اللہ سے ڈرو جس نے فرعون کو مار دیا، وہ آج کے فرعونوں کو بھی مارے گا۔
اس اللہ سے ڈرو جس نے نمرود کو اٹھا کے پٹخ دیا، لنگڑے مچھر سے پٹوا دیا، آج کے نمرودوں کا بھی انتظار کر رہا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے شدادوں اور قارونوں کو زمین میں دھسا دیا، وہ آج کے قارونوں سے غافل نہیں ہے، آج کے نمرودوں سے غافل نہیں ہے، آج کے فرعونوں سے غافل نہیں ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کی تجارتی منڈیوں کو آگ اور پتھروں کی بارش سے تہس نہس کر کے رکھ دیا، وہ آج کے تاجر سے، آج کے صنعت کار کے مکر سے غافل نہیں ہے، اس کے سود سے غافل نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ تاجر کی خیانت سے غافل نہیں ہے، ان کی بددیانتی سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں بھول چوک نہیں ہے، عجز نہیں ہے، ضعف نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی چوک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خطا سے پاک، بھول سے پاک، غلطی سے پاک، نیند اور اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، کمی سے پاک، زیادتیوں سے پاک، عروج ہی عروج ہے، زوال سے پاک ہے میرے اللہ کی ذات۔ نہ وہ پہلوں کو بھولا، نہ وہ آج کو بھول سکتا ہے، نہ آئندہ والوں کو وہ بھول سکتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زمین کی لگام ہے، آسمان کی لگام ہے، پوری کائنات کی لگام ہے۔ کوئی تمہیں سنا رہا ہے، اللہ کی باتیں سنا رہا ہے، تمہیں دین سے واقف کروا رہا ہے، تمہیں دین کا مطلب سکھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، تو اس کے اس صدا کو تقریر کے عنوان سے مت سنو، خطاب کے عنوان سے مت سنو، ایک پکار سمجھو، ایک صدا سمجھو، اس کے اندر کی درد بھری آواز کو سنو، اس کے الفاظ میں چھپی اس کی ایک فریاد کو سنو، اس کی درد بھری آہ کو سنو، اور اپنا محاسبہ کرو کہ کہاں کہاں، کس جگہ، کس لمحے تم سے خطا ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں، اپنی زندگی سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک سانچے میں ڈھل جائیں۔ ایٹمی طاقت بنا کے دیکھ لیا، بڑی بڑی منڈیوں میں تجارت چلا کے دیکھ لیا، بڑی بڑی مارکیٹوں میں تجارت کر کے دیکھ لیا، بڑے بڑے شو رومز چلا کے دیکھ لیا، زمین کو لہلہا کے دیکھ لیا، ڈیم بنا کے دیکھ لیا، ساری دنیا کے علوم پڑھ کر دیکھ لیا، یہ شمع بجھتی چلی گئی، گھر گرتا چلا گیا، دیوار ریت کی طرح بیٹھتی چلی گئی، اور ہم حقیقت کے بجائے افسانہ بنتے چلے گئے، اور صبح ہماری دور سے دور ہوتی چلی گئی، اور رات کے اندھیرے گہرے ہوتے چلے گئے۔ کیسی دیوانی دنیا ہے کہ 50 سال کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی ایک آسان سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سب کے در چھوڑ دے، سب کی راہ چھوڑ دے، سب کے طریقے چھوڑ دے، سب کی راہیں چھوڑ دے، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر آ جا، جس نے ماں سے زیادہ پیار دیا، باپ سے زیادہ شفقت دی، جو ایسا رویا کہ کوئی ماں ایسا نہ روئی ہو، جو ایسا تڑپا کوئی باپ ایسا نہ تڑپا، وہ ایسا تھکا اپنی امت کے لیے کہ کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا نہ تھکا، وہ ایسا رو رو کے مانگتا گیا، ایسا رو رو کے مانگتا گیا کہ کوئی ماں ایسا نہیں روئی۔ کوئی ماں ہے جو 5 گھنٹے اولاد کے لیے دعا کرے، کوئی ماں ہے جو 23 برس اپنے بچوں کے لیے رو رو کے دعا کرے۔ 1400 سال پیچھے اس کی آواز کو سننے کی کوشش کرو۔ ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، پھر بھی 23 سال ہر رات ان کی روتے گزرتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے رویا، اپنی اولاد کے لیے رویا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے رویا۔ وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے روئے، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روئے، ان کا تو گھر نبی کے گھر کے سامنے ہوگا۔ 23 سال کیوں روئے؟
کس کے لیے روئے، کس کے لیے تڑپے؟ صرف اپنی امت کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن وہ ہمارے ایسے محسن ہیں کہ ہم ان کے احسان کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی تیرے صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، جس کے صحابہ بھی جنتی، جس کی بیویاں بھی جنتی، جس کی اولاد سردار، جس کی بیٹیاں سردار، جس کے داماد کو گھر کے سامنے گھر ملا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا کس لیے؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رونا کیوں ہے؟ کس لیے رویا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بخشے گئے، اولاد بخشی گئی، اہل بخشے گئے، اب سارے فیصلے کروا لیے، تو اب یہ رونا کس لیے؟ یہ رونا آنے والی امت کے لیے تھا، یہ رونا آنے والی امت کے لیے تھا کہ پتا تھا میری امت میری مان کے مجھ سے دغا کر لے گی، اسی لیے آنسو بہائے۔ ایسی وفا والا تو لاؤ، اور کوئی اپنے جیسا جفا والا تو لاؤ۔ اس دھرتی پر اس زمین و آسمان نے بڑے عجیب نظارے دیکھے، اس زمین و آسمان نے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بڑے بڑوں کو کٹتے دیکھا ہے، آگ میں جلتے دیکھا ہے، سولیوں پر لٹکتے دیکھا ہے، آروں سے چرتے دیکھا ہے، نیزوں پر چڑھتے دیکھا ہے، معصوم بچوں کے گلوں سے تیر پار ہوتے دیکھا ہے، راکھ بنتے دیکھا ہے۔ یہ وہی آسمان ہے جو آج ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ زمین دیکھ رہی ہے جو اس امت کے سجدوں سے آباد تھی، جو اس امت کے سجدوں سے آباد تھی۔ یہ وہی فضا ہے جو قرآن کے نغموں سے سرشار تھی، آج وہی فضا ہے جو ان کے خبیث گانوں سے رو رہی ہے۔ یہ وہی زمین ہے جو ان کے عریاں رقصوں پر ماتم کنا ہے، ماتم کر رہی ہے۔ یہ وہی آسمان ہے جو ان کی بے حیائی پر روتے روتے جس کی ہچکیاں لگ رہی ہے۔ یہ وہی کائنات ہے جس نے اس کا تقدس بھی دیکھا ہے، آج وہی کائنات ہے جو اس امت کو دیکھ رہی ہے کہ اپنے تقدس کی چادر کو یہ کس طرح پھاڑتے ہیں۔ یہ وہی کائنات ہے جس نے اس کا تقدس بھی دیکھا ہے، آج وہی کائنات ہے جو اس امت کو دیکھ رہی ہے کہ اپنے تقدس کی چادر کو یہ کس طرح سے پھاڑ رہے ہیں۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو اس کی بیٹیوں کو دیکھ کر شرما جاتے تھے، آج اسی امت کی بیٹیوں سے شیطان بھی شرما کے ایک طرف کو ہو جاتا ہے۔ یہ وہی جوان ہیں جن کے راتوں کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا، آج یہ وہی جوان ہیں جن کے بے حیائی پر شیطان بھی آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے توبہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سی زندگی کو اختیار کریں۔ یہی ہے جو ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے گا، یہی راستہ ہے جو ہمیں کامیاب کرے گا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لیں، اللہ کے واسطے توبہ کر لیں۔ ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جائے تو 1.5 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ٹائر کی ہوا سے بھی زیادہ سستی ہے کہ چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں، کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کہاں سے پڑھ کے لائے ہو؟ کس سے سن کے آئے ہو؟ کس سے سن کے آئے ہو؟ ضمیر کی گہرائی میں اتر کر دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی آپ کی اس بات کو جھٹلائے گا۔ ارے ظالم محسن کے طریقوں پر چھری پھیرتا ہے، ارے ظالم محسن کے طریقے پر چھری پھیرتا ہے، محسن کے طریقوں پر چھری پھیرتا ہے۔ تجھے شرم نہ آئی؟ تجھے شرم نہ آئی؟ ایک کتا ایک روٹی کھا کر در نہیں چھوڑتا،
ایک کتا ایک روٹی کھا کر در نہیں چھوڑتا، تو اس کے احسان کیسے بھول گیا، تو اس کے احسان کیسے بھول گیا؟ جو طائف میں تیرے لیے لہو لہان ہو گیا، زمین رونے لگی، زمین رونے لگی، زمین رو پڑی، طائف کے پہاڑ رو پڑے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے رو پڑے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتے دیکھے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ایسی محبوب ہستی، ایسی مقدس ہستی، ہائے کہاں سے ان کے الفاظ لاؤں، ان کی ذات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ ایسی مقدس ہستی پر ظلم ہو رہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ میں اور کسی سے کچھ نہیں کہتا، تجھ سے گلہ کرتا ہوں، لیکن اتنے دکھ درد کے بعد امت کے لیے بد دعا کا ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ فرشتے آ گئے، بتائیے ان کو پیس کر سرما بنا دے؟ فرشتے آ گئے تھے، بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو پیس کر سرما بنا دے؟ فرمایا میرے نبی نے نہیں، نہیں، یہ نہیں، ان کی نسل شاید ایمان والی بن جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری منزل یہ نہیں ہے، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہاں سے جا کر ہمیں اپنی منزل نہیں ملتی۔ یہ راستہ خوفناک صحرا کی طرف جاتا ہے، خوفناک غاروں کی طرف جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو اندھوں کے حوالے مت کرو، اپنے آپ کو اس بینا کے حوالے کرو جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی تحریر پڑھتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے۔ اس کا درد دیکھو، میرے نبی کا درد دیکھو، میرے نبی کا رونا دیکھو۔ احد کے میدان کی کہانی دیکھو، چشم تصور میں دیکھنے کی کوشش کرو، جب محبوب ترین چچا کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، ناک کٹ چکی، سینہ پھٹ چکا، آنتیں کٹ چکی اور دشمنوں میں گھر چکے ہیں۔ عبداللہ کے پتھر سے چکرا کے گرے، دانت ٹوٹے، بے ہوش ہوئے، ہوش میں آتے ہی نہیں تھے، لیکن جب ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں کچھ پتا نہیں، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چل کر ہمیں کامیابی ملے گی۔ میرے نبی کو راضی کر لو، میرے اللہ کو راضی کرو، میرے نبی کو راضی کرو، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
جلالہ تیرا فیض فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے تیرا فیض فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے میرے دل میں ہے تیری آرزو تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ